الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں اس بات کا اعلان کیتا ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان حجیت حدیث ہوئے گا، مگر حالات کے پیش نظر وقت کی ضرورت کے تحت آج کا میرا عنوان جہاد کے ذریعے مسجد اقصی کی محبت، چونکہ تھوڑے علم کے اندر عالمی سطح پہ اس وقت امت مسلمان رسوا ہو رہی ہے۔ کہ مسلمانہ کا قتل و غارت کیتا جا رہا ہے، کہ مساجد دی بے حرمتی اور کہ فلسطین کے اندر مسلمانہ پہ ظلم اور کہ کشمیر کے اندر مسلمانہ پہ ظلم اور دنیا کے کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گستاخی، کدی کسی ملک کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی اور کدی صحابہ کرام کی شام کے اندر نازیبہ کلمات، یہ مسائل گاہے بگاہے امت مسلمان کے جذبات اور انہاں دے ایمان کو ٹھیس پہنچان واسطے سازشاں کے تحت خنزیر اور انتہائی ذلیل بغیرت النسل یہودی کفار کے سازشاں کر کے وقفے دے یہ چیزاں دنیا دے عالمی سطح دے برباد کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ ظاہر کراتے ہیں کہ اسی اسلام تو اور اسلام والیاں تو نفرت کرنے ہیں۔ اسا دیکھیا ہے کہ مسجد اقصی کے اندر رمضان مبارک کے اندر تراویح کے دوران بمباری اور فائرنگ کر کے کتنے مسلمان شہید کر دیتے ہیں۔ بچیاں کو جناب زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہر قسم کا ظلم، تشدد، زیادتی عروج دے المیہ اور دو کے اس بات ہے کہ مسلم امہ اور مسلم امہ دے حکمران
مانتا ہے اور اپنے آپ کو جناب بڑا فخر محسوس کرتا ہے، اونا ورگی بوٹی بنا کے، اونا ورگا گندا لباس پہن کے اور اونا ورگو سو کے اٹھ کے بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ ماڈرن دور ہے، یہ اسی ماڈرن دور سے رہ رہے ہیں۔ میں لانت بھیجنا ہو جے ماڈرن دور تھے اور یہ ہو جے ماڈرن کلچر تے لانت بھیجنا جڑا تیرے سینے کے اندر ایک یہودی دی محبت پیدا کر دیا تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی محبت اور آپ کا فیشن نظر نہیں آتا۔ آئیے انہاں تمام مسائل کا، ظلم کا، مساجد کے جو بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، مسجد اقصی، بیت المقدس، اگر یہ تو قبضہ چھڑانا ہے تو یہ ایک کوئی علاج ہے، پتہ چلی صرف اور صرف الجہاد، جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کرو گے کوئی چیز سامنے روک نہیں سکے گی، ٹھہر نہیں سکے گی۔ جہاد کے ذریعے ختم ہو جائیں گے یہودی اور انہاں دیا یہ سازشاں ختم ہو جان گیا۔ توجہ فرمانا ذرا، بڑی محبت دے نال قرآن پاک سنیے ذرا اور اپنے اندر جہاد کرن کا جذبہ پیدا کیجئے، شہادت کا جذبہ پیدا کیجئے۔ مومن بندہ زندگی دے اندر جنت تے نگاہ رکھتے ہوئے شہادت کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ غور کرنا ذرا، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ
اللہ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں اور سونے انبار کرتا جاویں توجہ کرتا جاویں میں ایک گل دا اظہار کرنا چاہنا آج میرے معاشرے دے اندر جناب والا یہودیاں نے ایسی سازش کی تھی اور چونکہ ایک جہاد دا مسلمان اکٹھے ہو جان انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے جہاد دے سامنے ٹھہر نہیں سکتے انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے انہاں نے سازشاں رچائیاں نے انہاں نے پھر تینوں موبائل سے کھوبیا ہے کتے تینوں ٹک ٹاک جیسی لعنت سے پا دیتا ہے کتے جناب والا گندیاں فلماں سے تینوں مصروف کر دیتا ہے کتے جناب ہونا طرح طرح دیاں گیماں بنا کے نوجواناں نو او دے دھیانے لا دیتا ہے نوجوان گیم دے اندر جناب ایک بت نے ریپر پڑی ہوندی ہے او جناب او دے جی بڑا راضی ہوتا ہے اور جوانوں میں تانوں دسنا چاہنا وا اج دے جوان دا شوق بدل گیا ہے اج دے جوان دا ذوق بدل گیا ہے اج دے جوان دا جذبہ بدل گیا ہے اج دے جوان دا جناب والا جذبہ تے خواہشاں بدل گئیاں نے اور ایڈا جذبہ ایڈی محبت اے ہونی چاہیے سی کہ میں حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں جناب عمر کے نقش قدم تے چل کے مسلم امت دا سبحان اللہ پڑھ جاواں اے دل دے اندر گھوڑیاں دی محبت ہونی چاہیے سی اے دل دے اندر تلواراں دی محبت ہونی چاہیے سی اے دل دے اندر نیزیاں دا پیار ہونا چاہیے سی اے دل دے اندر جناب جہاد کی تمنا ہونی چاہیے سی اور اس مومن مسلمان دے اندر انہاں چیزاں کی تمنا ہونی چاہیے سی کہ میں اللہ دی راہ دے اندر لڑدیاں جہاد کردیاں شہید ہو جاواں اس چیز کی تمنا تے خواہش تے طلب تے طرف ہونی چاہیے سی پر میں کدے سامنے رونا رواں میں کدوں گواں تے کدے سامنے سناواں اے نوجوان جڑا ہے اے جناب اج کل لڑکیاں دے پیچھے اینو اس کام تو ویل نہیں رہ گیا اینو جناب اس کام تو ویل نہیں رہ گیا کہ میں جناب کیڑا کام کدے تے چھپ کے کرنا ہے تاکہ کسے نو پتہ نہ لگ جائے میں زنا کرنا پیا میں شراباں پینا پیا ایڈا تیار فحاشی گریانی بدماشی دے من بھی لگ تے لڑکیاں نو چھیڑ چھاڑ کے پیٹا پاٹیاں پا کے جناب شراباں تے سگریٹ الچے بھر کے گاڑیاں پا کے ہتھاں تے چوڑیاں تے کرے پا کے بس لوکاں دے سامنے شو بنانا صرف یہ ہوئی رہ گیا ہے لوکاں دیاں دھیاں بہناں تے پردو بیٹیاں دی عزت تے ڈاکے پانا اے شوق بڑھ گیا ہے توجہ کرنا ذرا غور کرنا آگے میں تانوں حدیث پاک سنانی چاہتا ہوں میرے پیارے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کا فرمان میں تیرے سامنے رکھنا جانا چونکہ میں دسیا ہے اور اس کا مدار علاج صرف اور صرف جہاد جہاد علاوہ کوئی علاج نہیں اور سونیا جہاد توجہ کرنا بخاری شریف کی روایت حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک نے کی فرمایا حضور فرماتے ہیں فرمایا جہاد کے اندر ایک دن یا ایک رات ایدا حصہ تو ظاہر لینا فرمایا دنیا جہان دی ہر شے تو قیمتی ہو دنیا جہان دی ہر شے تو بہتر دنیا جہان دی ہر شے تو اعلیٰ تے افضل اور سونے جہاد واسطے ایک رات
میرے سونے سونے ساتھی ہو ذرا غور کر لیا جی خواتین اسلام والیاں نے بڑی محبت کا پیغام دینا چاہنا وا آئیے ذرا توجہ فرمانا نبی پاک کی دوسری روایت میں تیرے سامنے رکھنے لگا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت مسلم شریف کی روایت اور آج سنیا اور دنیا دے مال دی کاش کرن والیا اور دنیا دی دولت دی خاصہ ذکر والیا اور دنیا دی تمنا دل چ رکھ کے زندگی بسر کرن والیا سنیا اور یار دنیا دے اندر تیری خواہش ہے تیری تمنا اے میرے تھلے گڈیاں آ جا میرے تھلے جناب اگے پیچھے پروٹوکول ہو جناب بڑے عروج پہ لگا داما میں جناب دنیا کی زیب و زینت میرے قدموں کے نیچے ہو اور سونیا یہ تیری خاصا بڑھ گیا میں تیرے اپنے نبی پاک کی زبان جو اور دنیا دیا خاصا کرنے والے سونیا میں تیرے دسنا چاہنا مسلم شریف کی روایت نبی پاک نے فرمایا حضور فرماتے ہیں جن نے اپنی زندگی کے اندر جہاد نہیں کیتا یا وہ شہادت دا شہادت دیا خاصا نہیں رکھتا یا جہاد کی تمنا نہیں رکھتا اگر انہوں اس حالت کے اندر موت آ جائے موت کا پیغام آ جائے نا نبی پاک فرماتے ہیں اور نفاق تے منافقت کی حالت میں مر جاتا ہے جدے دل دی اندر ایک خاص نہ ہوئے کہ میرے شہادت لگ جائے جدے دل دی اندر ایک خاص نہ ہوئے کہ میں جہاد کرا فرمایا اگر مر جائے کہ وہ نفاق کی حالت سے مرے گا اللہ اکبر نفاق منافقت کی حالت کے اندر توجہ رکھنا آئیے تھوڑا سے آگے آئیے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے کی فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں فرمایا عیش الاعمال افضل فرمایا نبی پاک کے صحابہ نے تشریف فرما لے نبی پاک کے صحابہ تشریف فرما لے نبی پاک ایسا صحابہ نے پوچھنے لگے فرمایا میرے پروردگار اس گل کا جواب دیو نا اور جواب دیو رب دے نزدیک سب نالوں افضل عمل کیڑا ہے فضیلت والا عمل کیڑا ہے
محمد چلن والا حکمران آ جائے پر نہ بنانا ادھر آپ اپنی پری ہے سونے حضرت مسلمان جسم دی منے دو ہویا کر دے آئے میں در مسجد اقصی میں لے چلا یار میں تانوں پوچھنا چاہتا ہوں اس گل دا جواب دینا اور کیا مسجد اقصی ساڈی نہیں ساڈا قبلہ افضل ہے یار ساڈے ایمان دا حصہ ہے ساڈے ایمان دا حصہ ہے اللہ اکبر ساڈے ایمان دا بولو حصہ اور ایمان دا حصہ ہے لیکن سانو کوئی پتہ نہیں ساڈی زمین تے گٹ ہوئے ہوئے تے قبضہ کر جائے اسی جناب نسلہ دیا نسلہ ساڈے پرچے ختم نہیں ہوتے مقدمے نہیں مکتے اللہ اکبر توجہ رکھنا ذرا فرمایا سبحان الذی اسری سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي ان کرو اندر والا سپیکر بند کر دو صرف ادھر چلا دو آئے زلالت والا صاحب میری زلالت اینی محنت کر کے ہونا میں تے بارہ اینی بند کر دو پانے بس وہ جی آواز جاتی ہے جب میں اسی طرح بارا میری ساری تیاری بھی جاتی رہتی اللہ اللہ غور کرنا ذرا توجہ فرمانا فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ پاک اس مقام دے اندر مسجد اقصی دی فضیلت کا بیان کر دینے اور مسجد اقصی دی فضیلت اللہ پاک بیان کر دینے میں اور کس انداز میں بیان کی دیئے اور مسلمانوں کو اور کرنا ذرا توجہ فرمانا فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام فرمایا پاک کی وہ ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو اپنے پیغمبر اپنے رسول میرے تیرے پیر مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو سیر کرائیے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فرمایا مسجد حرام کو لے کی مسجد اقصی تک سیر کرائیے پہلا جناب ذکر کیتا ہے اپنے پیغمبر دا معراج والی رات دا پھر ذکر کیتا ہے مسجد حرام دا پھر ذکر کیتا ہے مسجد اقصی دا نال ذکر کیتا ہے فرمایا بارکنا حوله لنريه من آیاتنا فرمایا نال ذکر کیتا ہے کہ اے برکت والی جگہ ہے اے برکت والا ایریا ہے اے برکت والی جگہ ہے کیڑیاں جگہ مسجد اقصی تے مسجد حرام اے بیت اللہ تے مسجد اقصی بیت المقدس اے برکت والی تھاواں نے فرمایا لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر فرمایا اللہ تعالیٰ پاک نے فرمایا برکت والی تھاواں نے میں تینوں
رتبہ کی مسجد اقصی دی اہمیت کی مسلمانوں کے نزدیک ایدی اہمیت مک گئی ہے رب رحمان کے نزدیک مسجد اقصی دی ویلیو کی حدیث پاک سننا ذرا بڑے دھیان نال سنتے جانا غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری کی روایت نبی پاک نے فرمایا ہے فرمایا تیرا بندہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے نو 1000 نماز کا ثواب عطا کرتا ہے 1000 نماز کا ثواب اللہ سب نصیب کر دے نمبر 2 اللہ غور کرتے جانا توجہ فرمانا ذرا فرمایا تیرا بندہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے ایک نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے نو 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر دیندا ہے 1,00,000 نماز دا ثواب تے نال ہی اس حدیث دے اندر نبی پاک نے مسجد اقصی یعنی کہ قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس دا ذکر کیتا ہے فرمایا تیرا بندہ مسجد اقصی دے اندر بیت المقدس دے اندر ایک نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے نو 500 نماز ادا کرن دا ثواب عطا کر دیندا ہے 500 نماز پڑھو یہ مسجد اقصی دی فضیلت ہے یہ مسجد اقصی دی ویلیو ہے اللہ اکبر آگے آئیے توجہ رکھنا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی اللہ پاک نے برکتاں رکھ دتیاں نے اس سرزمین تے برکتاں رکھ دتیاں نے اس سرزمین تے بہاراں رکھ دتیاں نے اللہ دا توجہ فرمانا اور مسلماناں دا قبلہ اول بیت المقدس نبی پاک نے مکیوں ہجرت کرن دے بعد مدینے دے اندر جدوں آپ تشریف لے آئے نے نبی پاک نے 18 مہینے حضور پاک نے 18 مہینے اللہ نبی پاک نے مسجد اقصی وال منہ کر کے نمازاں پڑھیاں نے مسجد اقصی وال چہرہ کر کے نمازاں ادا کیتیاں نے حضور پاک نے اور پھر اللہ پاک دا حکم آیا ہے کیونکہ نبی پاک پسند کرتے نے مسجد حرام وال چہرہ کر کے نماز پڑھنا قرآن پاک سننا ذرا فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فرمایا سونیا نماز دے اندر ہی اعلان کر دیتا ہے فرمایا سونیا اپنا چہرہ نماز دے اندر مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ وال پھیر لو بیت اللہ وال چہرہ انور کر لو ایک فضیلت ہے اللہ پاک نے جناب پہلے مسجد اقصی وال نماز ادا کر رہے 18 مہینے نبی پاک نے ہجرت تو بعد مسجد اقصی وال نماز پڑھیاں نے منہ کر کے توجہ فرمانا ذرا غور کرتے جانا میں تینوں دسنا چاہنا اور سونیا حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر مدینہ پاک تو چلے جب جناب جنگ ہوئی ہے نا جب غزوہ ہویا ہے نا حضرت فاروق اعظم نے فتح کیتے اے علاقے اے عیسائیاں دے قبضے دے اندر سی نبی پاک کے ایک خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک تو
چلے گے اے جناب سواری تے سوار نے حضرت عمر دا غلام نالے جدا نام اسلم میں اے نالے حضرت عمر فاروق کپڑے پائے ہوئے نے کپڑے لباس پایا ہویا ہے لباس کے تقریباً 17 یا 18 ٹانکے لگے ہوئے نے تے میرا عمر فاروق جناب سواری تے سفر کرتے ہویا بیت المقدس وال آ رہے ہیں حضرت عمر رستے سے اندر فرماتے ہیں فرمایا اے میرے غلام ذرا رک جانا ذرا ٹھہر جانا ذرا ٹھہر جا غلام ٹھہر گیا ہے مہارا غلام نے پڑھیاں ہویاں نے مہارا غلام نے پڑھیاں ہویاں نے ادھر جناب والا حضرت عمر فاروق کہہ لگے فرمایا تھوڑا جا ٹائم تو مہار پڑھے گا تے میں اتے بیٹھ کے سفر کراں گا تھوڑا جا ٹائم میں مہار پڑھاں گا تے تو جناب والا اتے بیٹھ کے سفر کرے گا واہ امیر المومنین واہ حضرت فاروق اعظم جی میں تواڈے اس عمل تو صدقے جاواں غلاماں نال پیار تو صدقے جاواں حضرت عمر فاروق اے جناب کبھی غلام کہہ لگا امیر المومنین کیویں دیاں گلاں کردے ہو گئے کیویں دیاں باتاں کردے ہو گئے بھلا اے کیویں ہو سکدا ہے کہ میں تہاڈی تھاں تے بواں تے تسی مہار پڑھ کے اگے اگے چلدے ہو میں یہ گل پسند نہیں کردا میں گل فرمایا تو بھی انسان ہے تو بھی تھک جانا ہے تو بھی تھک جانا ہے اس واسطے میں تھوڑا جا ٹائم تیرا ساتھ کڈانا چاہنا وا اللہ اللہ اے جناب اصرار کردا ہے پیا حضرت عمر فرماتے ہیں میرا آرڈر سمجھ لے میرا حکم سمجھ لے اور جناب این سفر کرتے ہیں جدو جناب شام دے علاقے دے اندر پہنچے نے ادھر جناب والا بڑے بڑے عیسائی تے پوپ تے بڑے بڑے پادری استقبال واسطے کھڑے ہوئے کہ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین آ رہے ہائے ہائے میرے امیر المومنین جدو شام دے علاقے اندر داخل ہوئے نا ایجا اپنی ٹوٹی جوتی ہاتھ دے اندر پڑی ہوئی ہے تے جناب مہار پڑی ہے تے باری حضرت عمر فاروق بھی ہے اور غلام جناب سواری تے بیٹھا ہوا ہے غلام کہہ رہا ہے امیر المومنین گستاخیاں نہ کراؤ اینی دنیا کڑی ہے میں اتر کے مہارا پھڑ لینا وا تسی سواری تے بیٹھ جاؤ تسی سواری تے بیٹھ جاؤ تانوں اے گل جچدی نہیں تانوں اے گل بھبدی نہیں کہ تسی مہار پھڑ کے اگے اگے چلو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں فرمایا نا 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 میں تے اپنی واری مکمل کراں گا ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے حضرت عمر فاروق نال ملاقاتاں ہوئیاں نے فرمان لگے اے امیر المومنین جی ذرا ٹھہر جاؤ ٹوٹی جھوٹی تساں ہاتھ وچ پھڑی ہوئی ہے ٹوٹی جھوٹی تساں ہاتھ وچ پھڑی ہوئی ہے ادھروں تساں کپڑے پائے نے جنہاں تے کئی ٹانکے لگے ہوئے نے امیر المومنین جی تانوں اسی لباس سونا لیا کے دینے ہاں وہ لباس پہن لو نا وہ لباس پہن کے تے تسی سفر کر لو نا تسی انہاں دے نال ملاقات کر لو نا تاکہ ساتھی تہاڈی عزت چ فرق نہ پوے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ابو عبیدہ عزتاں جیڑیاں نے اور جتیاں تے کپڑے اندر نہیں ہویا کردیاں عزتاں رب نے اسلام دین تے قرآن حدیث دی وجہ تو سانو عطا کیتیاں نے میں تے انجی ملاقات کراں گا حضرت فاروق اعظم اے جناب چلو اوتے داخل ہوئے عیسائی کھڑے ہوئے نے جڑا مجاور ہے نا جدے کول چابیاں نے بیت المقدس دیاں او جناب حضرت فاروق اعظم دے سامنے ہاتھ کپ کپا رہے نے تے چابیاں لے کے آیا ہے حضرت عمر فاروق نو پیش کر دتیاں اور مسلماناں دے جرنیل
حضرت فاروق اعظم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سلطان محمود ایوبی انہیں جناب جس طریقے کے نال عیسائیوں کو مسجد اقصی کو قبضہ چھڑوایا، ایک پاسے جناب اس سلطان کا تھوڑا جہا لشکر مسلمان 30,000 اور اس نے جناب پولس نام اس وقت کے حکمران عیسائی دا انہیں دنیا بھر تو جناب عیسائیوں نے جمع کیتا، افواج جمع کی دیا کہتے واسطے کہ مسلمانوں کے جہاد کو روکیا جائے، مسلمانوں کے جہاد کا مقابلہ کیتا جائے، انہوں کو ختم کیتا جائے، مگر نہ سوڑیو جدو مومن دے دل دے اندر جذبہ جہاد ہوئے پاوے ساری دنیا ایک پاسے ہوئے، مٹھی پر پاوے 313 ہو، پاوے 1,000 ہوئے، پاوے 15,000 ہوئے، پاوے 30,000 ہوئے، ایک پاسے لکھاں دیا فوجا ہو، ساری کائنات کا دنیا کا کفر مل کے مقابلے چھوئے، اللہ پاک مسلمانوں فتح عطا کرتا ہے۔ اور جان دیو سلطان محمود ایوبی نے جدو جناب فتح حاصل کی تھی، کچھ دیر کے بعد دنیا تو چلا گیا، حالات بدل گئے، مسلمانوں کے حکمران بزدل ہو گئے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی قرب قیامت مسلمانوں تے اس طرح لوگ چپٹ پہن گے جس طرح ایک بھوکا کھانے کے لپک پہنا ہے، کھانا کھاتا ہے اس طرح لپک پہن گے، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک نے پوچھا کہ سوڑیا صحابہ نے سوال کیتا کیا مسلمان ہو تو نہیں ہونگے، تعداد کے اندر کم ہونگے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، مسلمان تعداد کے اندر زیادہ ہونگے، پر اللہ پاک مسلمانہ دے دلان دے اندر انہاں دے دلان دے اندر جناب والا وہم پہ گیا ہوئے گا، ایک دنیا دی محبت سے پہ گئے ہونگے، دنیا کے نال محبت کرتے ہونگے، بزدل ہو جان گے، اور انہاں دا روب اللہ پاک ختم کر دے گا، انہاں دا اتنا کو روب رہ جائے گا جتنا پانی دے ہوتے چاک تیر دی ہوتی ہے نا۔ اے نبی پاک نے مثال دیتی ہے، سونیا پھر وقت آیا، حالات بدل گئے، اور جناب کچھ سالہ کی بات ہے، ایک عیسائی چیف آف آرمی سٹاف اوٹھے گیا اور سلطان محمود ایوبی کی قبر تے جا کے پاؤں مار کے کہنے لگا آج اٹھ، آگے کسی مسلمانوں قتل کر رہے ہیں، آگے کسی مسجد اقصی دی بے حرمتی کر رہے ہیں، آج بچا کے دکھا، آج حفاظت کر کے دکھا، کتے تیرا عمر، کتے سلطان، کتے محمد بن قاسم، کتے تیرے سپاہی، کتے تیرے مجاہد، ازا انہا مسلمانوں ایسا سازشہ کر کے پیانے لگایا ہے، آج سلطان آج بچا کے دکھا، اسی قتل بھی کر رہے ہوں، اسی تیری اور قرل سلام بھی کر رہے ہوں، اسی تیری مسجد تیرال نازی جناب مسجد کے اندر جا جا کے پیشاب بھی کر رہے ہوں، نارے قبر تے ٹھوکرا مار دے پیر دے نال، یقین کرو عیسائیہ دی کیا جرت ہے، یہودیہ دی کیا جرت ہے، اگر میری امت کے حکمران جاگ جان، بیدار ہو جان، اگر انہاں کے دلوں کے اندر حضرت فاروق اعظم کا جذبہ پیدا ہو جائے، اگر ایمانی قوت پیدا ہو جائے، اگر جہاد کی محبت پیدا ہو جائے، اگر شہادت کی طرف پیدا ہو جائے، شہادت کی طرف کس طرح پیدا ہوئے، ایک کس طرح جناب سونے آج جناب سارے حکمران اعلان کر دینے پہ ازی احتجاج کرانگے، احتجاجاں تو ہون کام اگے لگ گیا ہے، احتجاجاں رونا مک گیا ہے، ہون تے پوکتے مقابلہ کرنا، مقابلہ کر کے مسجد اقصی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ساتھے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے ہے، اسی مسجد اقصی نو حاصل کرن واسطے اپنی جاناں قربان کر سکنے ہیں۔ اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو ہر مساجد مدارس میں محبت کرم کی توفیق دے، اور یاد رکھنا اگر آج مسجد اقصی میں پیغام دینا چاہنا، اگر آج مسجد اقصی بیت المقدس کی پرواہ اور فکر
خبردار کی گئی ایک دن آ سکتا ہے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ بیت المقدس تو بعد مسجد حرام والے نبی نظرہ آ جان اور ایک گل یاد رکھیا جے اس وقت انہاں دی اساس دے اندر بیت اللہ میں خود حدیث پڑھ کے آیا نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت بیت اللہ تے مسجد نبوی بے آباد ہو جائے گی مسلمانوں کا رجحان ہوگے تو کٹ جائے گا قرب قیامت اور فلسطین مسجد اقصی دے اندر لوگوں کا رش ہوئے گا اوٹے فتنے ہوں گے اوٹے ظلم ہوئے گا زیادتی ہوئے گی نبی پاک نے اس چیز کی پیشن گوئی کر دیتی اور آج کسی اپنی آنکھاں نال وہ حالات دیکھ رہے ہیں بیت اللہ بے آباد ہے کیا رونق رہ گئی ہے اے یہودیاں کی سازش اور مسجد اقصی دے اندر لوگ نہاتے پھر رہے خون کے اندر لت پت پھر رہے اللہ کو دعائے اللہ انہاں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے اور یہودیاں کو اللہ نے اس کو نابود فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین